سائنٹسٹ بھی ہے. وہ سمندری سفر میں اٹلانٹک اوشین سے گزرتے ہوئے ایک علاقہ دیکھتا ہے جہاں سے اس کا جہاز گزر رہا تھا. تو وہ ایک ایسی جگہ آئی جہاں اتنا اندھیرا ہے کہ سورج کی ایک کرن بھی نہیں پڑتی, وہاں پر ایک کرن بھی نہیں آتی. اور جب جہاز وہاں چلا جائے تو اس نے کہا ہاتھ باہر نکالو تو بھی نظر نہ آئے, اتنا اندھیرا ہے. ایک علاقہ ہے سمندر کے بعد. اس نے باہر آ کر کئی سالوں کے بعد اس کا انکشاف کیا کہ میں نے اٹلانٹک اوشین کے اندر ایک ایسی جگہ دیکھی ہے جہاں پر سمندر میں نہایت ہی اندھیرا ہے, نہایت ہی اندھیرا ہے, ہاتھ نکالو تو بھی نظر نہ آئے. یہی اس کے جملے تھے. اور ظاہر سی بات ہے پہلا وہ شخص ہے جس نے یہ کھوج نکالی سمندر کے علوم میں. لیکن جب اس نے نکالا تو علماء ربانیین نے سن کر کے کہا قرآن پاک کی آیتیں پڑھو. سورہ نور 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور. اللہ فرماتا ہے مثال دیتے ہوئے کہ ایک اندھیری ایسی ہے کہ اندھیریوں پر اندھیریاں ہم نے ڈال رکھی ہیں, اندھیریوں پر اندھیریاں ایسی ڈال رکھی ہیں. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, اگر کوئی وہاں ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا. ہاتھ بھی نکال, قرآن میں موجود ہے. اندھیریوں پر اندھیریاں ایک جگہ ہم نے ایسی ڈال رکھی ہیں کہ اگر کوئی ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ نظر نہیں آئے گا. اور اللہ جس کے لیے روشنی نہ کرے کوئی اور روشن کر ہی نہیں سکتا. آیت یہ موجود ہے. اب اس صاحب کو بھی بتایا گیا جو کھوج نکالے تھے, کہا یہ تو قرآن میں موجود ہے. کہا قرآن کتنے سو سال پہلے؟ تقریباً اس زمانے میں 1200 سال گزر چکے تھے. 1200 سال پہلے یہ قرآن کی آیت میں, تو ہو سکتا ہے یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے وہ بہت ہی ماہر تیراک ہوں گے, بہت ہی ماہر سمندر کے علم والے ہوں گے. علم الابحار انہیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگا, یعنی سمندروں کے علوم ان کو بہت معلوم ہے. جب اس نے یہ کہا تو علماء نے اور مسکرا کر تعجب میں کہا کہ میاں بات ایسی ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو. پورے 63 سال میں حضور کی زندگی میں کبھی سمندر پر جانے کا اتفاق ہی نہیں آیا, سمندر کے کنارے جانے کا بھی اتفاق نہیں آیا. تو وہ اش کرنے لگا, جو بندہ پوری زندگی میں کبھی سمندر نہیں گیا ہو اور وہ اٹلانٹک اوشین میں موجود اگر اندھیریوں کی خبر دے رہا ہے تو یہ محمد کا اپنا کلام نہیں ہے, ضرور اس کو اسی نے اتارا ہے جس نے وہ اندھیریاں پیدا کی ہیں. میرے عزیزو, یہ قرآن کی حقانیت کی ایک دو نہیں سینکڑوں مثالیں تمہارے سامنے رکھ سکتا ہوں. میں نے اس سے قبل اس پر گفتگو بھی کی ہے, بیان بھی میرا موجود ہے. میڈیکل والے سائنس والے بھی جانتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے جو پروسیس ہیں, ایمبریولوجی جس کو کہتے ہیں, وہ آج تحقیق کے ساتھ پتہ چل رہے ہیں کہ 9 مہینے بچہ کن کن پوزیشن سے گزرتا ہے. لیکن 1400 سال پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بتا رہا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ڈاکٹروں سے پوچھ لینا MBBS کیے ہوئے ہوں یا دیگر جو ایمبریولوجی پڑھے ہوئے ہوں, انہیں پتہ ہے بچہ جیسے نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے اس کے بعد کیا بنتا ہے. اس کے بعد وہ نطفہ تھوڑا سا بڑا ہو کر کے چپچپا بنتا ہے, چنگم کی طرح جس کے اندر چپکنے والی چیز ہو, اور اس کو عربی میں علقہ کہتے ہیں, علقہ کہتے ہیں. وہ بہو وہی ترجمہ ہے. اور اس کے بعد یہ میڈیکل لائن کے اعتبار سے ہی میں بتا رہا ہوں, یہ چپچپا بنتا ہے اور اس کے بعد یہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے, خون کا بستہ خون, بندھا ہوا خون جیسا ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے, پھر گوشت کے ٹکڑے کے بعد
پھر یہ جو ہے ہڈیاں اس کے اندر آنے لگتی ہیں اور پھر شکل بننے لگتی ہے اور پھر اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے، پھر بال آتے ہیں۔ اب قرآن پڑھو تو سمجھ میں آئے گا۔ مولا فرماتا ہے خلقنا النطفۃ علقۃ، ہم نے نطفے کو علقہ بنایا، چپچپا بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اور پھر ہم نے علقے کو بستہ خون بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر یہ بندھے ہوئے خون اور بستہ گوشت کو ہم نے ہڈیاں دی، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں پر چمڑیاں ڈالی، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے مکمل کر کے اسے ایک نئی تخلیق میں پیدا کیا۔ میرے عزیزو، قرآن ایک جگہ نہیں، یہ آیتیں 3 سے 4 جگہ قرآن پاک میں پورے پروسیس کے ساتھ ہے۔ مجھے بتاؤ 1400 سال پہلے کون سا سونوگرافی تھا، کون سا سٹی سکین تھا، کون سا ایکس رے مشین تھی، کون سی ایسی چیز تھی جو ماں کے پیٹ میں کیسے پروسیس ہوتا ہے بتا سکے؟ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے یہ بتایا ہے تو یقیناً قرآن اللہ کی کتاب ہے جو خود ماؤں کے پیٹ میں بچوں کی تخلیق فرماتا ہے۔ بہرحال مجھے بات صرف اتنی عرض کرنی ہے کہ قرآن کو تم نے چھوڑا ہے میرے عزیزوں، جس کی وجہ سے آج ہماری حالات ہے۔ کاش ایک بار قرآن پھر سے اٹھا لو۔ میں قسم رب ذوالجلال کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تمہیں یاد دلا رہا ہوں۔ مولا نے قرآن میں فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ ہم نے ابھی قرآن میں پڑھا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 لوگ صبر